بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی کی خلافت کے متعلق جانتے ہیں۔ خلافت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں شام، مصر اور ایران کو فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا تھا۔ نیز ملکی نظم و نسق و طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور العمل بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میدان صاف تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر کی نرمی و ملاطفت، فاروق اعظم کی سیاست کو اپنا اشعار بنایا اور 1 سال تک قدیم طریقہ نظم و نسق میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا۔ البتہ سابق خلیفہ کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کو مغیر بن شبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی تقرری تھی جو حضرت عثمان کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ 24 ہجری میں بعض چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی ہوئی، کیونکہ وہاں کے باشندوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے فائدہ اٹھا کر خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اسی طرح رومیوں کی چھیڑ چھاڑ کی خبر سن کر حضرت عثمان نے کوفہ سے سلمان بن ربیعہ کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ امیر معاویہ کی مدد کے لیے شام روانہ کیا۔ عہد فاروقی میں مصر کے والی عمرو بن العاص تھے اور تھوڑا سا علاقہ جو سعید کے نام سے مشہور ہے عبداللہ بن ابی سرا کے متعلق تھا۔ مصر کے خراج کی جو رقم دربار خلافت کو بھیجی جاتی تھی، حضرت عمر ہی کے زمانہ سے اس کی کمی کے متعلق شکایت چلی آتی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان نے مصری خراج کا اضافہ کا مطالبہ کیا۔ عمرو بن العاص نے کہلا بھیجا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان نے ان کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرا کو پورے مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصریوں پر عمرو بن العاص کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کی برطرفی سے ان کے دلوں میں مصر پر دوبارہ قبضے کا خیال پیدا ہوا۔ 25 ہجری میں ان کی شہ پا کر اسکندریہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان نے مصر والوں کے مشورہ سے اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے عمرو بن العاص ہی کو متعین کیا۔ انہوں نے حسن تدبیر سے اس بغاوت کو فروغ کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے چاہا کہ فوج کا سیگا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے اور مال و خراج کے سیگے عبداللہ بن ابی سرا کے سپرد رہیں، مگر عمرو بن العاص نے اسے منظور نہ کیا۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے باغیوں کے اہل و عیال کو لونڈی غلام بنا ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور جو لوگ لونڈی غلام بنائے گئے تھے ان کو آزاد کرا دیا۔ اس کے بعد 2 برس تک عمرو بن العاص مصر کے مال و خراج کے افسر رہے۔ اسی سال عبداللہ بن ابی سرا نے دربار خلافت کے حکم سے طرابلس کی مہم کا آغاز کیا۔ نیز امیر معاویہ ایشیا کوچک میں شامی سرحدوں کے قریب کے 2 رومی قلعے فتح کر لیے۔ 26 ہجری میں سب سے اہم واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک لمبی رقم قرض لی تھی۔ عبداللہ بن مسعود متہم بیت المال نے تقاضا کیا تو سعد نے ناداری کا عذر کیا اور یہ قضیہ دربار خلافت تک پہنچا۔ بیت المال میں اس قسم کا تصرف دیانت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن وقاص پر نہایت برہم ہوئے اور ان کو معزول کر کے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو والی کوفہ مقرر کیا۔ عبداللہ بن مسعود پر بھی خفگی ظاہر کی، لیکن چونکہ ان کی غلطی صرف بے احتیاطی تھی اس لیے ان کو ان کے عہدہ سے نہیں ہٹایا۔ 27 ہجری میں مصر کی 2 عملی میں اختلاف شروع ہوا اور عبداللہ بن ابن سرا اور عمرو بن العاص نے جو فوجی اور مالی سیگوں کے افسر تھے دربار خلافت میں ایک دوسرے کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے تحقیقات کر کے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن ابن سرا کو مصر کے تمام سیگوں کا تنہا مالک بنا دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے سے نہایت کبیدہ ہوئے اور مدینہ چلے گئے۔ عمرو بن العاص کے زمانے میں مصر کا خراج 20 لاکھ تھا۔ عبداللہ ابن سرا نے کوشش کر کے 40 لاکھ کر دیا۔ حضرت عثمان نے فخر عمرو بن العاص سے کہا، دیکھو آخر اونٹنی نے دودھ دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں دودھ تو دیا لیکن بچے بھوکے رہ گئے۔ فتح طرابلس۔
مہم طرابلس کا اہتمام تو 25 ہجری ہی میں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ فوج کشی 27 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی سرا گورنر مصر افسر عام تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافت سے بھی ایک لشکر جرار کمک کے لیے روانہ کیا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن الاس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اسلامی فوجیں مدت تک طرابلس کے میدان میں معرکہ آرا رہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی شجاعت، جاں بازی اور ثبات و استقلال کے آگے طرابلس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ بن ابی سرا نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر تمام ممالک میں پھیلا دیے۔ طرابلس کے عمرا نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو عبداللہ بن ابی سرا کے پاس آ کر 25 لاکھ دینار پر مصالحت کر لی۔ فتح افریقہ۔ افریقہ سے مراد وہ علاقے ہیں جن کو اب الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مارکے پیش آئے اور بالآخر کامیابی اسلامی فوج کو حاصل ہوئی، اور یہ علاقے بھی ممالک محروسہ میں شامل ہوئے۔ اسپین پر حملہ۔ افریقہ کی فتح کے بعد اسپین کا دروازہ کھلا، چنانچہ 27 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس اور عبداللہ بن نافع بن حسین 2 صاحبوں کو اس مہم کے لیے نامزد کیا، جنہوں نے کچھ فتوحات حاصل کیں، لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی، اور عبداللہ بن ابی سرا مصر واپس بھیجے گئے، اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس افریقہ کے حاکم اور مقرر کیے گئے۔ عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرا سے وعدہ کیا تھا کہ افریقہ کی فتح کے صلہ میں مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس لیے عبداللہ نے اس وعدے کے مطابق اپنا حصہ لے لیا، لیکن نام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرا سے اس رقم کو واپس کرا دیا، اور فرمایا کہ میں نے بے شک وعدہ کیا تھا، لیکن مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ افریقہ کا خمس مدینہ بھیجا گیا، جو مروان بن حکم کے ہاتھ 5 لاکھ دینار میں بیچا گیا تھا۔ ابن اسیر نے ان دونوں روایتوں میں یہ تبیق دی ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرا کو افریقہ کے پہلے غزوہ شاید طرابلس کے مال غنیمت کا خمس دیا گیا تھا، اور مروان کے ہاتھ پورے افریقہ کی غنیمت کا خمس بیچا گیا تھا۔